بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال حرام والا سبق ہمارا جاری تھا۔ کل ہم نے اس کی پہلی قسم پڑھ لی تھی کہ ایسا مال حرام جو انسان کے پاس ہو اور انسان کی ملکیت میں نہ آیا ہو، یعنی عدم ملک کی وجہ سے اس میں کوئی خبث یا خرابی آئی ہو۔ اب دوسری قسم دیکھتے ہیں کہ ناجائز عقد کی وجہ سے مال میں واقع ہونے والا خبث یا ناپاکی۔ مطلب یہ ہے کہ کانٹریکٹ کر لیا کسی نے، کوئی ناجائز عقد کر لیا جس میں شرعی اعتبار سے شریعت کے اصولوں کے خلاف کوئی کانٹریکٹ کر لیا، خرید و فروخت کا یا اس طرح کرایہ داری کا، اجارے کا وغیرہ، تو ایسے مال کا شرعی حکم کیا ہے؟ چونکہ جب شرعی اعتبار سے کسی عقد کی اصولوں کی خلاف ورزی کی جائے تو وہ وہاں جو مال کمایا جاتا ہے اس مال میں بھی ناپاکی یا خبث آتا ہے اور وہ مال بھی حرام شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن ذرا دیکھنا یہ ہے کہ اس کی کیا صورتیں بنتی ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو عقد یا خرید و فروخت کا جو معاملہ ہوا ہے وہ عقد باطل ہو اور اس سے کسی کو مال حاصل ہوا، عقد باطل، اور دوسری یہ کہ عقد فاسد ہو، اس کے ذریعے سے کسی نے مال کمایا۔ دونوں کا میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ عقد باطل کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یہ ایسا کانٹریکٹ ہوتا ہے خرید و فروخت کا جو شریعت کی نظر میں نہ اصلاً درست ہو اور نہ وصفاً درست ہو۔ بالفاظ دیگر عقد باطل کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ ایجاب و قبول کے اندر کوئی خرابی پائی جائے، یا مبیع اور ثمن کے اندر کوئی خرابی پائی جائے معقود علیہ میں، یا متعاقدین میں کوئی خرابی پائی جائے۔ سمجھ آیا؟ مثلا عقد کرنے والے یا کانٹریکٹ کرنے والے جو ہے وہ نابالغ بچہ ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، غیر ممیز، اہلیت نہیں ہے اس میں، یا ایجاب و قبول ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہے، ان میں گڑبڑ ہے، یا خرید و فروخت کو مستقبل کی طرف مضاف کر دیا، یا جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ شراب ہے، خنزیر ہے یا خون ہے، یا کسی غیر ملکیت والی غیر مملوک چیز کو بیچ دیا، یا کسی معدوم چیز کو بیچ دیا، تو یہ تمام صورتیں عقد باطل میں آتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں عقد باطل کی مکمل تفصیلات اور صورتیں نہیں ہیں تو میں نے آپ کو لیے اس کے صورتیں بھی اور نوٹس دیے تھے، وہ دوبارہ دیکھ لیجئے گا کہ عقد باطل اگر کسی نے کر لیا تو اس عقد کا کیا حکم ہے۔ عقد باطل کا حکم ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ شریعت کی نظر میں عقد باطل بالکل کل عدم ہوتا ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کسی نے اس طرح عقد باطل کر دیا اور کوئی چیز خرید لی تو انسان اس چیز کا مالک نہیں بنے گا، اور جس آدمی نے کوئی چیز بیچی ہے تو وہ مال کا بھی مالک نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے شراب بیچ دی یا خنزیر بیچ دیا اور دوسرے نے خرید لیا، تو جو بیچنے والا ہے اس نے اگر پیسے وصول کیے ہیں تو وہ پیسے کا مالک نہیں ہوگا، اور خریدنے والا جو ہے وہ شراب اور خنزیر کا مالک نہیں ہوگا، بلکہ اس عقد کا اصل حکم یہ ہے کہ شراب یا خنزیر جو اس نے خریدا ہے وہ واپس کرے، اور جو آدمی تھا سیلر اس سے اپنے پیسے واپس وصول کرے۔ ٹھیک ہے، یہ تو عقد باطل کا اصل حکم ہے نا۔ اب ذرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عقد باطل کے اندر دو صورتیں ہیں۔ پھر عقد باطل کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ دو۔ سمجھنے کی یہ دیکھیے گا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس چیز کی خرید و فروخت ہوئی ہے وہ عین ہے۔ عین کا مطلب ہے کوئی مادی حسی چیز ہے جس کا وجود ہے، نظر آنے والی چیز ہے، شراب ہے، خنزیر ہے، خون ہے، ایسی چیز ہے، چیز، اور اس کو فروخت کر دیا۔ مثال کے طور پر زید نے عمر کو شراب فروخت کر دی، تو عمر نے زید کو 10,000 روپے دے دیے اور شراب لے لی۔ یہ ہے پہلی صورت، اس کو کہتے ہیں معقود علیہ، یعنی معقود علیہ مینز جس چیز کا عقد ہوا ہے، جس چیز کو بیچا گیا ہے وہ عین ہو۔ عین کا مطلب ہے کہ باقاعدہ مادی چیز ہو، چیز، سروسز نہ ہو، چیز ہو۔ اس صورت کا کیا حکم ہے؟ اس صورت کا حکم سمپل ہے کہ جس آدمی نے چیز خریدی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ تو چیز کا مالک نہیں ہے نا، اس پر لازم ہے کہ شراب یا خنزیر جو بھی حرام چیز اس نے خریدی ہے یہ واپس کرے، اور جو سیلر تھا جس نے یہ حرام چیز کے بدلے میں پیسے کمائے ہیں اس پر لازم ہے کہ پیسے واپس کرے۔ سمپل سی بات ہے۔
نہ ان چیزوں کو استعمال کر. اچھا سیلر اس رقم کو استعمال بھی نہیں کر سکتا اور جو خریدار ہے وہ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, یہ صورت سمجھ آ گئی. یہ ہے کہ اگر معقود علیہ کیا ہو, عین ہو. اب آگے با کے اندر کہ معقود علیہ منفعت ہو, اس سے پہلے آپ نے ایک اور پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے, وہ یہ کہ یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے سے شراب خریدی ہے, بعد میں جب وہ واپس کرے گا تو گویا کہ وہ کسی کو شراب کا مالک بنا رہا ہے, اور شراب کا مالک کسی مسلمان کو بنانا جائز نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ مالک نہیں بنا رہا, بلکہ یہ تو جو چیز اس نے لی تھی وہی امانت تھی, وہ واپس کر رہا ہے. بہرحال جو بھی ہے, لیکن اس کا حکم سمجھ آ گیا نا. اب آتے ہیں ہم دوسری قسم کی طرف کہ معقود علیہ منفعت ہو. منفعت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو جس چیز پر پیسے کمائے ہیں وہ چیز نہیں ہے, وہ عین مادی اور حصی چیز نہیں ہے, بلکہ وہ سروسز ہے, سروسز, خدمات, منفعت. کیا مثال ہو سکتی ہے اس کی؟ مثال یہ ہے, ایک گانا گانے والی لڑکی کو بلایا اور پوری رات کے لیے اس سے گانا سنا, اور اس کے بدلے میں اس کو مثال کے طور پر 5,000 روپے دے دیے. اچھا جی, اب لڑکی نے تو پیسے لے لیے, لیکن لڑکی نے آگے لوگوں کو کیا دیا؟ کوئی چیز نہیں دی, بلکہ کیا دیا؟ لڑکی نے سروسز فراہم کی ہے, خدمات. اسی طرح زنا کی اجرت لینا, یا اسی طرح جو آلات موسیقی ہے نا, گٹار وغیرہ, ان کو کرایہ پر دینا, ایک دن کے لیے کرایہ پر دے دیا. یہی جو جس طرح بعض علاقوں میں وی سی آر وغیرہ یہ چیزیں کرایہ پر دیتے ہیں, تو وہاں چیز تو نہیں دیتے نا, وہ تو سروسز دیتے ہیں, چیز تو واپس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اب کیا کیا جائے گا؟ کیا مطلب یہ, لوگوں نے گانا سنا اور عورت کو یا جو بھی گانا گانے والا تھا اس کو پیسے دیے اور معاملہ ختم. اب وہ آدمی آیا جس نے گانا گایا تھا, اس نے آپ سے مسئلہ پوچھا, یا زناکار عورت ہے جو بھی ہے, مطلب زنا ہوا اور اس پر پیسے لیے اور اب آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. اسی صورت میں اگر ہم اصول کو دیکھیں نا, تو عقد باطل کا عام اصول کیا تھا؟ تراد. اس کو کہتے ہیں, عام اصول کو کہتے ہیں تراد, تا را الف دال, تراد. اس کا مطلب یہ ہے, عقد باطل کا اصل اصول کیا تھا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا, کہ جس آدمی نے چیز خریدی ہے وہ چیز واپس کرے, اور جس آدمی نے پیسے لیے ہیں وہ پیسے واپس کرے. اب یہاں گانا گانے والی نے پیسے لیے ہیں, وہ پیسے واپس کرے, اور سامنے والے نے گانا سنا ہے تو وہ کیا واپس کرے گا؟ اس کے پاس تو کوئی چیز ہے نہیں, وہ الٹا گانا تو نہیں سنا سکتا. یا اگر ایک آدمی نے زنا کیا ہے اور پیسے دیے ہیں, تو جس نے پیسے لیے ہیں وہ تو چلو پیسے واپس کرے گا, لیکن سامنے والا کیا چیز واپس کرے گا؟ تو یہ ایسی صورتحال ہے جس میں دونوں جانب سے چیز واپس نہیں کی جا سکتی. ایک جانب سے تو مال واپس ہو سکتا ہے, لیکن دوسرے جانب سے مال یا جو بھی چیز ہے, وہ جو سروسز تھی, اس کو دوبارہ وجود میں لا کر واپس نہیں کیا جا سکتا. یا آپ نے گٹار دیا تھا, ساری رات کسی نے بجایا اور کل آپ کو گٹار واپس دے دیا سمیت پیسوں کے. اگر ہم آپ کو یہ حکم دے کہ آپ نے جو پیسے کمائے ہیں اس گٹار وغیرہ پر وہ واپس کرے, لیکن سامنے والا آپ کو کیا واپس کرے گا؟ سمجھ آیا؟ تو ایسی صورت میں عام اگر فقہی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو یہی حکم ہے کہ بھئی واپس کرے, پیسے واپس کرو. آپ جہاں سے آپ نے پیسے لیے ہیں, پیسے چونکہ حرام ہے, اور پیسے حرام پیسے اصل مالک کو واپس تو اٹھانا ضروری ہے. لیکن اس مسئلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک رائے ہے, اور ہمارے بعض فقہاء نے اسی کو بھی اختیار کیا ہے. جامعہ دارالعلوم کراچی کے بھی ایک فتوے میں نے دیکھا تھا, انہوں نے بھی علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم کی رائے کو اختیار کیا ہے. وہ یہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس صورت میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ مال حرام جو ہے یہ اصل مالک کو واپس لوٹاؤ, تو دو خرابیاں لازم آئے گی. ایک خرابی تو یہ لازم آئے گی کہ ادھر سے تو ہم مال واپس لوٹا دیں گے, لیکن ادھر سے اس نے جو گانا سن کے مزہ حاصل کیا یا گٹار بجا کے وہ جو اس نے جو چیز حاصل کی ہے وہ تو واپس نہیں لوٹا سکتا. ایک تو یہ خرابی ہو گئی. اور دوسری خرابی یہ ہو جائے گی کہ اس سے اعانت علی الاسم, گناہ کے کام میں تعاون ہو جائے گا. کیسے؟ اس لیے کہ سامنے والے کو آپ نے پیسے واپس کر دی, وہ تو خوش ہو جائے گا, وہ کہے گا میں نے گانا بھی سنا, چلو میرے پیسے بھی واپس آ گئے, اس پہ میں مزید گانے سن لیتا ہوں. مطلب اس کو ایک قسم کی جرت اور ہمت حاصل ہو جائے گی کہ چلے میرے پیسے بھی واپس آ گئے.
تو ان دونوں خرابیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے مال کا مالک اگر معلوم بھی ہے تب بھی اس کو واپس نہ لوٹائے بلکہ اس کو فقراء پر صدقہ کرے. لہذا اب حاصل یہ ہوا کہ گانا گانے والی لڑکی نے اگر گانا گانے پر پیسے کمائے ہیں تو وہ صدقہ کرے, اصل مالک کو نہ لوٹائے. اسی طرح زنا پر بھی زانی کو پیسے واپس نہ کرے. گٹار وغیرہ اگر لائے ہو اور اس پر اس نے پیسے کمائے ہیں تو وہ بھی جن لوگوں نے گٹار بجایا ہے ان کو پیسے واپس نہ کرے بلکہ ایسی صورت میں ان کو کیا کرے, صدقہ کرے. تو یہ ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ, تو انہوں نے اپنے استاد کی رائے کو اختیار کیا. اچھا جی, یہ تو تھا عقد باطل. اب آ جائیے دوسری قسم کی طرف, عقد فاسد. عقد فاسد آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا کانٹریکٹ جو باقی تمام شریعت کے اصول کے مطابق ہے, یعنی جو ایجاب اور قبول ہے, آفر اور ایکسیپٹنس, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. جو عقد کرنے والے لوگ ہیں, کانٹریکٹ کرنے والے, ان میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک بالغ لوگ ہیں, قیمت بھی ٹھیک ہے, جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بھی کوئی شراب وراب ایسی حرام چیز نہیں ہے, یہ تمام اصول ٹھیک, بالکل یہ چیزیں ٹھیک ہے. لیکن اس میں کہیں باہر سے ایکسٹرنل طور پہ خارج سے کوئی خرابی آئی ہے. خارج سے خرابی آنے کی کئی مثالیں ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کو اپنا یہ موبائل میں نے آپ کو بیچ دیا 10,000 میں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے 5,000 روپے قرض دو گے. تو یہ جو شرط لگائی ہے میں نے, اس شرط کی وجہ سے یہ موبائل والا کانٹریکٹ آف سیل جو ہے یہ فاسد ہو جائے گا. یا میں نے آپ کو کہا کہ بھئی یہ گاڑی میں آپ کو قسطوں پر بیچ رہا ہوں, ماہانہ آپ نے 10,000 روپے دینے ہیں, لیکن اگر تم نے تاخیر کر دی قسطوں میں تو تم نے تاخیر کی وجہ سے تم پر 5,000 جرمانہ لگے گا. تو یہ جرمانہ سود ہے نا, اس طرح کی شرط لگائی تو بھی معاملہ فاسد ہو جائے گا. کسی چیز کو قبل القبض بیچنا, آپ کے پوزیشن میں, آپ کے قبضے میں نہیں ہے, آپ بیچ رہے ہیں, یہ بھی بے فاسد ہے. اگر آپ کو مزید اس کی تفصیل چاہیے تو ہم نے پیچھے پڑھی ہے, آپ ایک نظر پیچھے دوڑا لیجئے. اب اگر ایسا ہوا, ایسا کانٹریکٹ ہوا, تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ میں ایک مثال پر اس کو فٹنگ کروں گا, ٹھیک ہے. مثال یہ ہے کہ میری ایک مثال کے طور پر گاڑی ہے میرے پاس, میں نے آپ کو گاڑی 5 لاکھ میں بیچی, ٹھیک ہے. 5 لاکھ میں نے بیچی گاڑی, اور ماہانہ آپ مثال کے طور پر 5 مہینے کے ٹائم پر آپ مجھے ماہانہ 1 لاکھ روپے دو گے, ٹھیک ہے. اور میں نے ساتھ میں یہ شرط لگا دی کہ بھئی اگر تم نے یکم تاریخ, کسی بھی مہینے کی یکم تاریخ سے اگر قسط کو لیٹ کر دیا 1 لاکھ کی قسط کو, تو پھر 1 لاکھ کے بجائے 1,10,000 دو گے. یہ خراب شرط میں نے لگائی, تو اس خراب شرط کی وجہ سے یہ ہمارا کانٹریکٹ کیا ہو گیا؟ فاسد. ہمارا کانٹریکٹ کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا. اب ہو تو گیا فاسد, لیکن گاڑی آپ لے گئے اور 1-2 مہینے کی 2 لاکھ روپے بھی آپ مجھے دے گئے, حالانکہ یہ کانٹریکٹ فاسد ہے, شرعی اعتبار سے خراب ہے, لیکن گاڑی آپ کے پاس ہے, آپ نے لی ہوئی ہے, اور پیسے میرے پاس ہے. ایسی صورت میں سوال ہی اٹھے گا کہ آپ کے پاس جو گاڑی ہے اس کا کیا حکم ہے آپ کے لیے, اس کو استعمال کرنا یا اس سے آگے مزید نفع کمانا, ٹھیک. اور جو میں نے آپ سے 2 لاکھ روپے لیے ہیں اس کانٹریکٹ, فاسد کانٹریکٹ کی وجہ سے جو میں نے آپ سے 2 لاکھ روپے لیے, اس 2 لاکھ روپے کے لیے میرے لیے استعمال کرنا, اس سے نفع کمانا کیا حکم ہے؟ سوال ہو سکتا ہے نا. تو ان دونوں سوالات, تو یہاں پر دونوں باتوں کا الگ الگ حکم ہوگا. خریدار کا الگ حکم, جس نے مجھ سے گاڑی خریدی ہے اس کے لیے اس گاڑی کے بارے میں الگ حکم ہے, اور سیلر کا الگ حکم جس نے پیسے وصول کیے ہیں, ٹھیک ہے. ان دونوں کے حکم جاننے سے پہلے آپ نے ایک نقطہ ذہن میں رکھنا ہے, وہ یہ کہ اس عقد کا اصل شرعی حکم تو یہ ہے کہ اس عقد کو ختم کرو, یا اس کے اندر جو خرابی ہے کہ بھئی اگر آپ ڈیلے کرو گے یا تاخیر کرو گے تو آپ مجھے جرمانہ دو گے, یا تو اس شرط کو ختم کرو یا کانٹریکٹ کو ختم کرو, یہ تو اصل حکم ہے. لیکن اگر ہم نے کانٹریکٹ کو بھی ختم نہیں کیا اور اس خراب اور فاسد شرط کو بھی ختم نہیں کیا, شرط بھی برقرار ہے اور ہمارا کانٹریکٹ بھی برقرار ہے, ٹھیک ہے. 2 مہینے ہو گئے, آپ نے مجھے 2 لاکھ روپے بھی دے دیے, اور تیسرے مہینے میں آپ نے تاخیر کر دی, مثال کے طور پر آپ نے مجھے جرمانہ بھی دے دیا, یا جرمانہ نہیں دیا لیکن کانٹریکٹ تو فاسد ہے نا. تو اب دونوں سوالات ہیں یہاں پر آئیں گے کہ خریدار کا کیا حکم ہے, بائر کا. بائر یعنی جس نے چیز خریدی ہے, جس نے مجھ سے گاڑی خریدی ہے, تو اس کے لیے 2 سوالات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اس گاڑی کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ اس گاڑی کو اگر بیچے گا اور نفع کمائے گا تو کیا حکم ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں
کہ جس نے گاڑی خریدی ہے اس کے ان دو سوالات کا کیا جواب ہے؟ تو دونوں سوالات کا جواب نیگیٹو میں آئے گا، نفی میں، کہ اس کے لیے گاڑی کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، گاڑی استعمال میں نہیں لا سکتا وہ اپنی، جب تک اس نے اس فاسد کانٹریکٹ کو ختم نہ کیا ہو، یا جب تک اس نے اس خراب شرط کو ختم نہ کیا ہو، اس کانٹریکٹ کو صحیح نہ کیا ہو، شریعت کے اصول کے مطابق نہ کیا ہو، وہ اس گاڑی کو استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. اور اگر اس نے آگے گاڑی بیچ دی اور نفع کمایا تو وہ نفع بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ نفع اس کے لیے حلال نہیں ہے. کل جواد صاحب نے پوچھا تھا نا حرام مال سے نفع کمانے کا کیا حکم ہے، تو حرام مال اگر اس طرح گاڑی وغیرہ کی شکل میں ہے، باقاعدہ مطلب ٹھوس چیز ہے جیسے گاڑی، تو اس سے اگر وہ نفع کمائے گا تو وہ نفع اس کے لیے حلال نہیں ہے. مثال کے طور پر اس نے مجھے 5 لاکھ کی گاڑی دی تھی نا فاسد کانٹریکٹ میں، اس نے گاڑی بیچ دی آگے 5,50,000 میں، تو وہ جو 50,000 روپے نفع اس نے کمایا ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ واپس کرے یا وہ صدقہ کرے. یہ تو تھا خریدار کا حکم. اب آتے ہیں ہم سیلر کے پاس. سیلر میں تھا نا، میں نے 5 لاکھ روپے اس سے لیے تھے، میری گاڑی اس نے آگے بیچ دی جو بھی کیا، لیکن یہ جو 5 لاکھ روپے میں نے لیے تھے اس سے، اور اس کانٹریکٹ میں ہم نے خراب شرط لگائی تھی، اس کی وجہ سے کانٹریکٹ فاسد ہو گیا تھا، تو یہ جو میں نے 5 لاکھ روپے لیے ہیں، اس 5 لاکھ روپے کا کیا حکم ہے؟ تو ان 5 لاکھ روپے کا حکم یہ ہے کہ یہ میں اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہوں، اور یہ میں آگے کاروبار میں اگر لگاؤں گا تو نفع بھی میرے لیے حلال ہے، نفع بھی میرے لیے حلال ہے. دونوں میں فرق سمجھیے. وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق یہ نہیں ہے کہ یہاں پر پیسے میرے پاس ہے اور میں مفتی ہوں تو میں نے اپنے لیے حلال کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں. اصل چیز کیا ہے یہاں پر؟ شریعت کا ایک اصول ہے، وہ ذہن میں رکھیے آپ. وہ اصول یہ ہے کہ جو چیزیں ٹھوس ہوتی ہے نا، گاڑی، موبائل، اس طرح کی ٹھوس چیز، تو وہ چیز جو ہے نا وہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے. تو لہٰذا میں نے اگر اس کو گاڑی بیچی ہے تو متعین طور پر معلوم ہے کون سی گاڑی ہے، لہٰذا اس پر اگر وہ نفع کمائے گا تو وہاں کنفرم طور پر یہ معلوم ہے کہ اس نے نفع جو کمایا ہے وہ اس چیز پہ کمایا ہے جس میں خرابی تھی، وہ ہے گاڑی. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ نفع اس کے حلال نہیں ہے. جہاں تک سیلر کی بات ہے کہ بھئی سیلر نے جو پیسے لیے تھے اس گاڑی کے بدلے میں، اس پیسوں پر اگر اس نے نفع کمایا تو وہ کیوں حلال ہے؟ تو وہ اصول یہ ہے کہ النقود لا تتعین بالتعین، کہ جو پیسے یا نقود ہوتے ہیں یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، یہ ٹھوس اشیاء نہیں ہے. اس کو اگر میں نے لے لیا تو اس کے بدلے میں کوئی اور پیسے بھی اس کو دے سکتا ہوں. تو میرے پاس اگر یہ پیسے آ بھی گئے ہیں تو اگر میں نے اس سے نفع کمایا تو کنفرم طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی پیسے ہیں جو اس گاڑی سے میں نے کمائے ہیں، کیونکہ ایسے پیسے متعین نہیں ہوتے. تو جب متعین نہیں ہوتے تو اس پر جو بھی نفع کمایا ہے وہ حلال ہے. تو لہذا پیسوں کی شکل میں اگر مال حرام کسی کے پاس ہے اور اس سے اس نے کاروبار کیا اور پیسے کمائے، مزید پیسے کمائے، تو وہ حلال. لیکن اگر ٹھوس چیز ہے کسی کے پاس، آپ نے کسی کا موبائل چوری کیا، اس پہ آپ نفع کما رہے ہیں، آپ نے کسی کانٹریکٹ، فاسد کانٹریکٹ میں آپ نے چیز خریدی ہے، اس پہ نفع کما رہے ہیں، آپ نے عقد باطل میں خون خریدا ہے، اس پہ نفع کما رہے ہیں، یہ تمام کاروبار کا نفع حرام ہوگا. ہاں اگر آپ کے پاس پیسے کی شکل میں مال حرام ہے تو وہ پیسے تو صدقہ کریں گے آپ یا مالک کو واپس کریں گے، لیکن اس پر اگر آپ نفع کمائیں گے کاروبار میں تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، وہ نفع حلال ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو گیا عقد فاسد. مال حرام کا ویسے بہت مشکل ایک موضوع ہے، لیکن کوشش میں نے کی ہے آسان کر کے سمجھانے کی. یہ ایک آخری ایک سوال ہے، ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں پھر آپ کے سوالات کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے کہ حرام مالی میراث، حرام مالی میراث کو دیکھتے ہیں. سوالات بعد میں زبیر صاحب. حرام مالی میراث کا مطلب یہ ہے، ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب. سوال یہ ہے کہ ایک زید ہے، زید، ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی میں اس نے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کی، حلال پیسے بھی کمائے، حرام پیسے بھی کمائے. اب وہ مر گیا، اس کے ورثہ آئے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے والد صاحب کے جو ترکہ اور میراث ہے اس میں حلال پیسے بھی ہے اور حرام پیسے بھی ہے. ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ کیا ورثہ کے لیے وہ ساری میراث کی رقم استعمال کرنا جائز ہے؟ حالانکہ والد صاحب نے حرام کمائے تھے کچھ یا جو بھی ہے. ایسی صورت میں نے بنیادی طور پر 2 صورتیں ذہن میں رکھے آپ. پہلے تو یہ کہ ورثہ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہے وہ حرام مال کماتے تھے، تو جب معلوم ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ سوال بھی نہیں کریں گے، اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ بھی سوال نہیں کرے گا اگرچہ انہوں نے استعمال کر بھی لیا حرام مال، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے والد صاحب حرام مال کماتے تھے یا نہیں.
یہ معلوم نہیں تھا ان کو اور انہوں نے مالی میراث استعمال کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ان کو معلوم تھا اتنا کہ ہمارے والد صاحب ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتے تھے, سود لیتے تھے یا کچھ نہ کچھ حرام مال انہوں نے ضرور لیا ہے, ورثاء کو یہ معلوم ہے, اب ایسی صورت میں ورثاء کے لیے حرام مال کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, اس میں نا فقہائے حنفیہ کی 4 رائے موجود ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ورثاء کے لیے ایسا مال حلال ہے, باہر صورت حلال ہے, حرام مال استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس پر علماء نے رد کیا ہے, بہت سخت رد کیا ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ ورثاء کے لیے ایسا مال بالکل حلال نہیں ہے, اصل مالکوں کو لوٹائے اور یہ صدقہ کرے. تیسری رائے علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر بھائی والد صاحب کی میراث میں جو حرام مال ہے, اگر اس حرام مال کا مالک معلوم ہے تو پھر ورثاء پر لازم ہے کہ اس مالک کو دے دے, اور اگر مالک معلوم نہیں ہے تو پھر ورثاء اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں, بس ٹھیک ہے اپنے استعمال کر لیں. چوتھی رائے علامہ شامی رحمہ اللہ کی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے, اور یہ ذرا تفصیلی رائے ہے. علامہ شامی فرماتے ہیں نا کہ ورثاء کو جو والد صاحب کا حرام مال ملا ہے اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ورثاء کو حرام مال کا بھی معلوم ہے کہ کتنا مال تھا, مثلا 1 لاکھ روپیہ, اور اس کا مالک بھی معلوم ہے, تو پھر ورثاء کے لیے وہ حلال نہیں ہے. ورثاء پر لازم ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے اٹھائے اور جا کر اصل مالک کو دے کر آئے. ایک صورت. نمبر 2, دوسری صورت یہ ہے کہ حرام مال جو میراث میں تھا اس حرام مال کا مالک معلوم نہیں ہے کہ کون تھا بھائی, لیکن وہ حرام مال کتنا ہے الگ رکھا ہوا ہے, معلوم ہے کہ یہ والے 1 لاکھ روپے ہے, وہ حرام مالک تو معلوم نہیں, لیکن وہ حرام مال الگ سے طور پہ معلوم ہے, وہاں موجود ہے, مخلوط نہیں ہے, یعنی مطلب دیگر حلال مال کے ساتھ مکس کیا ہوا نامعلوم نہیں ہے, مقدار معلوم ہے یا اس طرح. ایسی صورت میں ان پر لازم ہے کہ صدقہ کرے, ایسا مال حرام مال کیا کرے, صدقہ کرے. تیسری صورت, جو حرام مال ہے اس کا مالک بھی معلوم نہیں ہے, اور وہ جو حرام مال ہے وہ الگ نہیں ہے بلکہ دیگر حلال مال کے ساتھ خلط ملط ہو چکا ہے, مکس ہو چکا ہے, اب معلوم نہیں ہے کہ کون سا والا ہے. ایسی صورت میں علامہ شامی رحمہ اللہ فرمایا کہ ورثاء یہ سارا مال استعمال تو کر سکتے ہیں, لیکن وہ اپنے غالب گمان کے مطابق کہ بھئی ہمارے اس مال میں زیادہ سے زیادہ ہمارے والد صاحب نے کتنا حرام مال کمایا ہوگا, تو غالب گمان کے مطابق اتنا رقم صدقہ کرے. اتنی رقم صدقہ کرنا ایک روایت میں مستحب لکھا ہے, لیکن ضروری ہے اس کو صدقہ کرنا واجب ہے بہر صورت. تو لہٰذا وہ کیا کریں گے اسی صورت میں کہ خود بخود اپنی رائے سے معلوم کرے کہ ہمارے والد صاحب نے زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ کمائے ہوں گے حرام, تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر تو اتنا مال وہ صدقہ کرے, اور یہ صدقہ کرنا محض مستحب نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے. تو یہ خلاصہ ہے, ٹھیک ہے, حرام مالی میراث کا.